بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ کل کا سبق، گزشتہ سبق جو تھا وہ مشرکین بالکواکب کے بیان میں تھا۔ آج سبق نمبر 12 جو مشرکین بالانس کے بیان میں ہے، تو انسانوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے مشرکین نے۔ وہ انسان، اس میں کل تقریباً جو عنوانات ذکر ہے وہ 17 ہیں۔ خاص نام بھی ہے جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم، عزیر، بال اور مختلف نام ہیں۔ ان میں چند مباحث ہیں۔ پہلی بحث جو ہے وہ لفظ ابن اور ولد کی تحقیق کے بارے میں ہے۔ تو مشرکین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ، یا حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ، یا فرشتوں کو بنات اللہ جو کہتے تھے یا ولد کہتے تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک سمجھدار قسم کے لوگ اور ایک عوامی ذہن رکھنے والے۔ سمجھدار قسم کے لوگ، ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ حقیقی بیٹے نہیں مانتے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ، عزیر علیہ السلام یا اولیاء کو اللہ کا بیٹا اور ابن جو کہا، ولد جو کہا ہے، یہ حقیقی بیٹا نہیں ہے بلکہ مجازن کہتے تھے۔ جیسے منہ بولا بیٹے کو انسان بیٹا کہتا ہے، متبنہ جس کو کہتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے بیٹے کو کچھ اختیار اور واک ہوتا ہے باپ کی جائیداد اور میراث میں، اس طرح ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں ان کو کچھ اختیار اور تصرف اور اختیار دیا ہوا ہے۔ اور جیسے کہ باپ کے آثار بیٹوں کے اندر ظاہر ہوتے ہیں، آثار الآباء تظہر فی الابناء، تو اسی بات کی بنیاد پر یہود کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا مظہر ہے، مظہر صفت علم اللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے مر جانے کے بعد جب زندہ ہوئے تو ان کو تورات یاد تھی، تو انہوں نے کہا جب ان کو تورات یاد ہے تو گویا کہ اللہ کے علم کی صفت کا مظہر ہے، اللہ نے اپنا علم اور صفت اس کو دی ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت اور تصرف کا مظہر ہے۔ جیسے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کر سکتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ جیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، نابینوں کو بینا کر دیتا تھا، مادرزاد اندھوں کو، تو اسی طرح ان کو اختیارات دیا گیا ہوا ہے۔ گویا کہ اللہ کی صفت قدرت کا مظہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے۔ یہ عقیدہ ان کے پڑھے لکھے لوگوں کا ہے۔ عوام کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ان کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے جو جاہل قسم کے ان کے اندر ہے۔ دوسری بات جو ہے لفظ اصنام کی ہے۔ صنم کی جمع ہے اصنام۔ صنم اس مجسمہ شکل کو کہا جاتا ہے جو کہ ایک بت ہوتا تھا، جو انسان جیسا شکل بنائی جاتی تھی اس کی، اور یہ بھی انسانوں کی شکل بنا کر اس کی عبادت کرتے تھے۔ لفظ وثن جو ہے یہ اصنام اور وثن، یہ مجسمہ نہیں بنایا جاتا تھا بلکہ یہ عام ہے، چاہے کوئی مجسمہ بنے یا ویسے کوئی چیز ہو اس کو جس کی عبادت کی جائے، کوئی درخت ہو، کوئی پتھر ہو، کوئی اور چیز ہو۔ اور اس پر دلیل یہ ہے کہ حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو نبی علیہ السلام نے ان کے گلے میں ٹائی تھی جس کو سلیب کہا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الق ھذا الوثن، اس وثن کو مانا جس کی عبادت کی جائے اس کو گرا دے، اس کو ہٹا دے۔ اور حدیث میں آتا لا تجعلوا قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو مطلب وثن نہ بنا جس کی عبادت کی جائے۔ تو یہاں قبر کو وثن کہا ہے، اگرچہ وہ مجسمہ نہیں ہے، عام ایک شکل ہے، عام چیز ہے، تو وثن لفظ عام ہے اور صنم خاص ہے، مجسمہ اور مشکل کو کہتے ہیں۔ لفظ ند جو ہے، ند جمع انداد آتی ہے، اس کا معنی ہے لغت میں المساوی جو برابر ہو، المناوی جو مغایر ہو، تو یعنی اللہ کا مساوی بھی ہے اور مغایر بھی ہے۔ تو اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ مشرکین اپنے الہا کو اللہ کے برابر بھی نہیں سمجھتے تھے اور مغایر بھی نہیں سمجھتے تھے، تو کیسے لفظ ند کا یہ معنی ٹھیک ہے؟ جواب یہ ہے کہ لغوی معنی تو یہ ہے، لیکن اس سے مراد یہاں پر شرکا کا معنی ہے، وہ معنی لغوی نہیں ہے جو برابر اور مساوی ہے، بلکہ اندادن کا معنی صرف شرکا ہے۔ لفظ نصب ہے، جمع انصاب بھی آتی ہے، نصب بھی، اور نصب کا معنی کھڑا کرنا۔
کل ما ینصب و یعبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جو مقرر کی جائے، کھڑی کی جائے اور اس کی عبادت کی جائے اللہ کے سوا، اس کو نصب کہتے ہیں۔ اس سے مراد وہ پتھر یا وہ جگہ ہیں جہاں اولیاء اور بزرگ نیک لوگوں نے بیٹھے ہیں اور کسی پتھر کے اوپر وہ بیٹھے ہیں تو اس پتھر کو وہ مبارک سمجھتے تھے، اس میں برکت سمجھتے تھے، تو اس کی پھر عقیدت کی بنیاد پر اس پتھر کی یا اس جگہ کی جہاں ولی نے چیلا کاٹا ہے، بیٹھا ہے، تو اس کی عبادت اور تعظیم شروع کرتے تھے اور وہاں جا کر جانوروں کو بھی ذبح کرتے تھے۔ دوسری بات کہ اصنام کی جو عبادت کرتے تھے، مثلا اوثان کی یا اصنام کی یا وثن کی، پتھروں کی، بتوں کی، تو ان کی عبادت یہ کیوں کرتے تھے؟ یہ تو مثلا خود انہوں نے تراشت ہے یا اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے تھے یا درخت ہے یا پتھر ہے یا بت ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اصل میں جو عبادت شروع ہوئی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے یہ شرک شروع ہوا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو 5 شخص تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ بڑے بزرگ اور نیک لوگ تھے۔ جب یہ مر گئے تو بعد میں لوگ بڑے پریشان ہیں اور ان کی قبروں پر جاتے اور روتے، تو شیطان آیا اور شیطان نے آ کر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالا کہ آپ کی پریشانی اس صورت میں ختم ہو سکتی ہے کہ ان کے مجسمے بنا لیے جائیں اور جس سے آپ کو تسلی حاصل ہو۔ تو لوگوں نے ایسا کر لیا، جیسے عام آج کل لوگ کسی کی تصویر بناتے ہیں اور تصویر اپنے بیٹے کی یادگار کے طور پر رکھتے ہیں کہ تاکہ وہ مجھے یاد آئے اور اسے تسلی حاصل ہو۔ رفتہ رفتہ بعد میں لوگوں میں جہالت جب بڑھ گئی اور لوگوں کا جہالت زیادہ ہو گئی تو پھر انہوں نے، شیطان نے کہا کہ آپ کے بڑے تو ان کی عبادت کرتے تھے، تو ان کی عبادت شروع ہو گئی، تو اس طرح ان مجسموں کی عبادت ہو گئی۔ اصل میں یہ لوگ جو ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں یا مجسمے کی، یہ اصل میں ان اولیاء کی شکل ہے۔ اور ولیوں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ انسانوں کی۔ مشرکین کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ تو چونکہ یہ اولیاء یا بزرگ جو ان کو نظر نہیں آتے تھے تو ان کے پھر ایک مجسمے بنائے تاکہ ان مجسموں سے ان کی طرف عبادت کی جائے اور اس سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ یہ طریقہ گویا کہ ان کا غلط تھا، اس واسطے سے انہوں نے ان کے مجسمے بنا کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ بحث ثالث، تیسری بحث یہ ہے کہ جن لوگوں نے عبادت کی ہے ان کی، ان میں سے بعض وہ اسماء، وہ نام جو قرآن نے ذکر کی اور بعض احادیث میں ہے، ان میں لفظ بال بھی ہے۔ یہ ایک بعض لوگوں نے لکھا ایک عورت کا نام ہے، لات اور منات بھی ہے۔ یہ لات ایک سخی آدمی تھا جو مکے کے اندر تھا، حاجیوں کو ستو بناتا تھا پانی کے اندر یا گھی کے اندر اور حاجیوں کی خدمت کرتا تھا۔ بعد میں جب فوت ہو گیا تو لوگوں نے اس کی جگہ پر، جس جگہ پر وہ بیٹھتے تھے وہاں اس جگہ پر عبادت شروع کر دی۔ اور منات جو ہے یہ بھی ایک سخی آدمی تھا، مقام قدید میں مکہ سے تقریباً 80-90 کلومیٹر فاصلے پر اس کا ایک دربار تھا، بہت بڑا مزار تھا اسوان مقام میں۔ تاریخ کے اندر ان کے علاوہ اور بھی بت لکھے ہیں۔ حبل ایک بت ہے، یہ اصل میں حابیل کی شکل سے ایک بت بنایا ہوا تھا، تو یہ چونکہ دنیا میں سب سے پہلے شہید حابیل تھے تو شہیدوں کی ان کے دلوں میں بھی عقیدت تھی، تو اس وجہ سے اس کی عبادت کرتے تھے۔ یہ بھی مجسمہ تھا۔ جنگ احد کے اندر ابو سفیان نے جب وہ جنگ جیتی تھی تو نعرہ لگایا تھا اولو حبل کہ جیے حبل جیے حبل۔ اسی طرح اساف اور نائلہ، صفا اور مروہ کے اوپر ایک بت تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ واقع یوں ہے کہ اساف ایک مرد کا نام تھا اور نائلہ ایک عورت کا۔ یہ مکے کے اندر آئے اور موقع جب مل گیا تو انہوں نے مکہ بیت اللہ کے اندر بدکاری کی، زنا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل کو مسخ کیا اور پتھر بنا دیے۔ لوگوں نے عبرت کے لیے ایک کو صفا پہاڑی کے اوپر رکھ دیا اور دوسرے کو مروہ کے اوپر رکھ دیا۔ بعد میں جب شیطان آیا تو لوگوں کو کہا کہ یہ تو بڑے بزرگ تھے، لوگ ان کی عبادت کرتے تھے، تو اس طرح اساف اور نائلہ کی عبادت بھی شروع ہو گئی۔ مکہ اور یمن کے درمیان میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ذوالخلصہ۔ تو ذوالخلصہ ایک بہت بڑا دربار تھا اور مزار تھا، وہاں پر بھی بت اور بڑے مزار تھے اور عبادت کی جاتی تھی۔ نبی علیہ السلام نے حدیث میں جریر ابن عبداللہ البجلی کو بھیجا اور انہوں نے 150 آدمی لے کر ذوالخلصہ کا مزار کے اوپر جا کر وہاں مجاوروں کو قتل کیا اور ان کے جو دربار اور مزار تھے ان کو جلا دیا۔ یہ ذوالخلصہ کا ایک مزار ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے، امام بخاری مشکات میں حدیث ہے کہ لا تقوم الساعة حتى تضطرب الیات نساء دوس حول ذی الخلصہ، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دوس قبیلے کی عورتوں کی جو ہے دبر جو ہے نا وہ پھر حرکت کرے گی ذوالخلصہ کے مزار کے ارد گرد، یعنی یہ شرک پھر شروع ہو جائے گا۔
پھر لوگ مزاروں کا طواف کریں گے اور چکر لگائیں گے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے مجسمے بھی بنائے گئے، اور ان کے بعض دفعہ یہ لکھا یہ کہ دیواروں کے اوپر ان کے فوٹو بھی بنائے گئے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں تیر دیے ہوئے تھے جو قسمت معلوم کی جاتی تھی، اقسام تقسیم کرتے تھے، ازلام۔ ان کو بھی نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کو گرا دیا جائے۔ یہ مختصر بحث تھی مشرکین بالانس کے بارے میں۔ یہ جتنی شکلیں بنائی گئی مجسمے اور شکلیں، یہ اصل میں ان کا تعلق اولیاء اور بزرگوں کے ساتھ ہے۔ اس میں قرآن کبھی الذین کے ساتھ تعبیر کرتا ہے، کبھی من کے ساتھ، کبھی ماں کے ساتھ، اور کبھی لفظ خاص لفظ عیسیٰ، مریم، عزیر، بال، اس طرح الفاظ ذکر کرتا ہے، کبھی لفظ اوثان اور صنم اور وثن ہے۔ ان تمام الفاظ کی تحقیق یہ آج کے سبق میں